فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ جمعہ کی دوسری آیت پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی، ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ، اور اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ، یعنی وہ کون ہے؟ اللہ، الذی جس نے، بعثا مبعوث کیا، بھیجا، فی الامیین امیین میں، رسولا، اللہ نے اپنا رسول بھیجا۔ یہاں پہ ایک تعارف جو آیت کے آغاز میں، وہ اللہ جس نے رسول کو مبعوث کیا، یعنی اگر آپ اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، اللہ کی پہچان چاہتے ہیں، اپنے خالق کا قرب چاہتے ہیں،
تو اس کی صرف پہچان یہ ہے، وہ اللہ کون اللہ جس نے رسول بھیجا۔ یعنی اگر رسول درمیان سے نکل جائے تو اللہ کی معرفت ختم ہو جائے۔ یعنی آیت کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ معرفت الہی کا جو ذریعہ ہے وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو بڑا خوبصورت آغاز ہوا۔ فی الامیین، امیین پہ میں نے ایک پورا جمعہ گفتگو کی تھی کہ اس کا معنی ان پڑھ کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ عربوں کو ساری دنیا امیین کہتی تھی، ان پڑھ کہتی تھی۔ اور عرب کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ باقی ساری دنیا عجم ہے۔ عجم کا معنی ہے گونگا۔ عربوں کا دعویٰ یہ تھا، عرب کا معنی ہوتا ہے گویا، بولنے والا۔ وہ کہتے تھے کہ گفتگو کا یا علم کا تو سلیقہ ہی ہمارے پاس ہے، باقی تو ساری دنیا گونگی ہے۔ اور ان کا وہ دعویٰ آج تک سچا ہے۔ آج بھی اگر آپ میں سے کسی نے عربی زبان میں ایم اے کرنا ہو یا کسی مدرسے میں آپ نے قرآن حدیث کا علم سیکھنا ہو تو پتہ ہے سب سے پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سبع معلقات، سبع معلقہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ 7 وہ شعراء جو دور جہالت میں تھے، اگر تم نے آج بھی عربی سیکھنی ہے، گفتگو کے قابل بننا ہے تو دور جہالت کے عربوں کو شاعر جو ہیں وہ پہلے پڑھائے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ مدرسوں میں بھی جتنے پڑھتے ہیں پہلے ان کو پڑھتے ہیں۔ ایم اے عربی کرنا ہوگی تو پہلے دور جہالت کے شعراء کو پڑھنا پڑے گا۔ اب دنیا ان کو امیین کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ باقی ساری دنیا گونگی ہے، اگر کوئی سلیقہ ہے تو وہ تو ہمارے پاس ہے۔ خطیب ان کے بڑے بڑے، شعراء ان کے بڑے، تجارت کا علم اتنا کہ وہ بر اعظموں پہ چھائے ہوئے ہیں۔ بھائی تجارت اور معیشت بھی تو علم کے بغیر نہیں آئے گی۔ اچھا ان کے پاس یہ سارے علوم تھے تو پھر بھی ان کو ان پڑھ کیوں کہا جاتا تھا؟ پھر بھی ان کو جاہل کیوں کہا جاتا تھا؟ اللہ غنی، یہ بات نہیں کسی کتاب میں لکھی ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے خصوصی طور پر۔ اس آیت کے فیض سے اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی کہ ان کو ان پڑھ اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس سیاست کا علم ہے، معیشت کا علم ہے، شاعری کا علم ہے، ادب ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس آسمانی کتاب کوئی نہیں۔ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی۔ یہودیوں کے پاس جیسے تیسے بھی تھا، تورات موجود تھی، چاہے انہوں نے اس میں بہت سے ترمیم و اضافے کر لیے تھے۔ عیسائیوں کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی۔ تو یہ دور جہالت میں بھی قانون تھا۔ آج کہتے ہیں نا کہ یورپ بہت آگے نکل گیا، فلاں بندہ بڑی ترقی کر گیا، وہ کروڑ پتی سے ارب پتی ہو گیا۔ عربوں کی تجارت تو پورے ایشیا اور افریقہ تک چھائی ہوئی تھی، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، لیکن زمانہ کہتا ہے، وہ دور کہتا ہے کہ معیشت سے بھی کوئی علم والا نہیں ہوتا۔
سیاسی علم سے بھی کوئی علم والا نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس آسمانی کتاب کا علم نہ ہو۔ تو اس دور میں بھی معیار یہی تھا کہ تم جتنے جی چاہے بڑے شاعر ہو، بڑے ادیب ہو، بڑے سیاستدان ہو، بڑے تاجر ہو، لیکن جاہل ہو اس لیے کہ تمہارے پاس آسمانی کتاب نہیں۔ تو معیار ہر دور میں جو رہا ہے وہ اللہ کے کلام کا رہا ہے۔ علم کا جو معیار رہا ہے نا وہ آسمانی کتاب رہی۔ تو معیار آج بھی یہی ہے۔ آپ جتنے جی چاہے معیشت میں آگے نکل جائیں، تاجر بن جائیں، دولت کما لیں، اگر اس کتاب سے آپ کی وابستگی نہیں ہے تو آپ جاہل ہیں۔ ہاں، وہ شخص جاہل ہے جس کا آسمانی کتاب سے تعلق نہیں۔ اسی لفظ کو لے کے آگے پھر یہودیوں نے جو اعتراض کیا اور آج تک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ امیین کی جو ٹرم ہے یہ صرف عربوں کے لیے بولی گئی ہے۔ اس دور میں بھی وہ یہ کہتے تھے، اس دور میں بھی ہمارے بچوں کو ورگلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے فرمایا بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا، ہم نے امیین میں رسول بھیجا ہے۔ تو ساری دنیا تو اس وقت امیین نہیں تھی، امیین تو صرف یہ عرب تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول صرف عربوں کے لیے تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں تھے۔ بھائی ہمارے بچوں کو قرآن کی یہ آیت پڑھ کے دھوکہ دیتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اس دور کے یہودیوں نے بھی یہ کہا، اور اس کے جواب میں پھر اللہ نے وہ پہلے پارے کی پتہ وہ آیت نازل کی تھی، یہ انہی یہودیوں اور اہل کتاب کے لیے نازل کی تھی۔ فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ قرآن کی کچھ آیتوں پہ ایمان لاتے اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ اگر پڑھنا ہے تو سارا قرآن پڑھو۔ سورہ فتح میں میرے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ جو ہم نے رسول آپ کی طرف بھیجے ہیں کافۃ للناس، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اب یہی کافی ہے۔ کیا تمہیں قرآن کی یہ آیت نظر نہیں آتی؟ یہ ایک ٹکڑا تم نے نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا، یہ جملہ قرآن کریم نے اس لیے کہا کافۃ للناس، یہ قرآن کا جملہ ہے، اور یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے یہ کافی ہیں، مومنین کے لیے کافی ہیں، انسانوں کے لیے کافی ہیں۔ کسی اور رسول کی، نبی کی گنجائش ہی ختم کر دی ہے۔ بھئی پہلے ادوار میں یہ ہوتا تھا کہ انبیاء مختلف بستیوں کے لیے، شہروں کے لیے، علاقوں کے لیے آتے تھے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام ایک بستی کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ اب کہیں کسی کا یہ خیال نہ ہو کہ یہ نبی جو ہیں یہ تو امیین کے عربوں کی طرف آئے، باقی انسان جو ہیں وہ کسی اور نبی کو مان لیں۔ قرآن نے کہا نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اب انسانوں کے لیے جو کافی ہے وہ صرف میرے محمد کی ذات ہے۔ بشیرًا ونذیرا، اب خوشخبریاں بھی یہی سنائیں گے اور ڈرائیں گے بھی یہی۔ پھر قرآن کریم نے ایک اور اشارہ کیا، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا
میں اس کو دہرا دیتا ہوں. ویسے اپنی باتوں کو بار بار دہرانا بھی ذرا اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ قرآن کہتا ہے کہ دہرانے سے بھی مومنوں کو فائدہ ملتا ہے، تو یہ میری بات نہیں، چونکہ قرآن کی بات ہے اس لیے اس کو میں دہرا دیتا ہوں. بھئی میری بات دہرائی جائے گی نا تو وہ پھر بوجھل ہو جائے گی، قرآن کی بات دہرائی جائے گی تو علم میں اور اضافہ ہوگا. یہ لفظ فرقان قرآن نے 2 جگہوں پہ استعمال کی ہے. ایک اس کتاب کو فرقان کہا ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے ایک لائن لگا دینا کہ لائن کس طرف حق والے ہیں، لائن کس طرف باطل جھوٹے ہیں. تو جو حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرتی ہے وہ یہ کتاب ہے. اس کتاب کا علم تمہیں سچے اور جھوٹے میں فرق بتاتا ہے، حق اور باطل میں فرق بتاتا ہے، اور پھر تمہیں اس قابل کرتا ہے. صرف فرق بتانا تو نہیں ہے نا، فرق صرف بتانا نہیں ہے. جب تمہیں فرق کا پتہ چل جائے تو اب اس سچ کو، اس حق کو اپنی زبان پہ لانے کا نام عدل ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، سچ ہے، لیکن آپ زبان پہ نہیں لا سکتے. اگر زبان پہ نہیں لاتے تو آپ عادل نہیں ہیں. حق کا زبان پہ لانا عدل ہے، اور پھر صرف زبان تک نہیں لانا، پھر اس حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اس راستے میں جو تکالیف آئیں ان کو برداشت کرنا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس حق کا ساتھ دینے میں جو بھی آزمائشیں آئیں ان پہ صبر کرنا ہے. تو اس حق کا جب انسان ساتھ دیتا ہے تو اس کو وفا کہا جاتا ہے. اب ہم میں سے عادل کتنے ہیں اور وفادار کتنے ہیں، یہ ہم سارے اپنا اپنا محاسبہ کر لیں. تو قرآن فرقان ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، پاک ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا. اور دوسرا موقع غزوہ بدر کا دن. اللہ نے یوم بدر کو بھی فرقان کہا ہے. بس یہ 2 ہی مقام ہیں قرآن میں جہاں لفظ فرقان استعمال ہوا ہے. غزوہ بدر کو فرقان کیوں کہا؟ فرمایا یہ سارا جزیرۃ العرب اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ اپنے قبیلے کی وجہ سے کوئی افضل ہوتا ہے، اپنے رنگ کی وجہ سے کوئی افضل ہوتا ہے، کوئی دولت کی وجہ سے، کوئی نسب کی وجہ سے. اور غزوہ بدر نے وہ لائن لگا دی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کھڑے ہیں اور سگا بھائی عباس ادھر کھڑا ہے. حضرت حمزہ ادھر کھڑے ہیں اور سگا بھائی عباس ادھر کھڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ غزوہ بدر نے بھی یہ حق اور باطل کی لائن لگائی کہ اب تعلق نسل اور رشتے کی وجہ سے نہیں ہوں گے، اب تو دیکھا جائے گا کہ اللہ کے رسول کا وفادار کون اور اللہ کے رسول کا نافرمان کون. مولا علی ادھر کھڑے ہیں اور سگا بھائی عقیل ادھر کھڑا ہے. عتبہ باپ ادھر ہے، وہ حذیفہ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے. باپ بیٹے نے بھی لائن لگا دی، بھائی بھائی نے لائن لگا دی. اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تمام رنگ اور نسل اور قبائل کے جو
عزتیں تھیں اپنے قدموں کے نیچے رون دی ہیں. اب اگر عزت ہوگی تو تقوی کی بنیاد پہ ہوگی. اور پھر جب وہ قیدیوں کو باندھا جا رہا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوہ بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا ہے. بڑا عجیب میدان تھا. ابو بکر ادھر تھے، بیٹا عبد الرحمن ادھر تھا ابو جہل کی طرف. کیا عجیب جنگ تھی. باپ بیٹے کے خلاف تھا، بیٹا باپ کے خلاف کھڑا تھا. اور جب وہ جنگی قیدی کو باندھ رہے تھے تو بھائی نے آ کے کہا اس کو ذرا اچھی طرح باندھنا، اس کی ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں اس کو چھڑانے کے لیے. اس وقت جنگی قیدی فدیہ دے کے چھڑائے جاتے تھے، مسلمان بھی پیسے دے کے چھڑاتے تھے. تو بھائی نے کہا تو نے تو میرا دل چیر دیا ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرا ماں جایا آ رہا ہے، میرا سگا بھائی آ رہا ہے، مجھے چھڑائے گا، میری رسیاں ڈھیلی کرے گا. فرمایا تجھے غلطی لگی. ہمارے بھائی وہ ہیں جو میرے محمد رسول اللہ کے وفادار ہیں. رنگ اور نسل کی وجہ سے اب ہمارا کوئی بھائی نہیں. کانوا آباہم او اخوان او عشیرت. یہ سورہ مجادلہ 28واں پارہ. میرے اللہ نے فرمایا لائن لگا دیتے ہیں چاہے سامنے باپ ہی کیوں نہ ہو، سامنے بھائی ہی کیوں نہ ہو، سامنے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، سامنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہ لفظ وفا آپ ایسے ہی استعمال کر دیتے ہیں. یہ لفظ وفا سے مجھے یاد آیا کہ یہ کتاب فرقان ہے، اور اس کتاب نے پھر بدر والے دن کو فرقان بنایا، عملی نمونہ سامنے پیش کیا کہ جب حق اور باطل میں فرق کر لو تو پھر علی ادھر کھڑے ہیں، عقیل ادھر کھڑے ہیں، حمزہ ادھر ہیں، عباس ادھر ہیں، حذیفہ بیٹا ادھر ہے، عتبہ باپ ادھر ہے، ابو بکر ادھر ہیں، بیٹا ادھر ہے. تو غزوہ بدر نے عملی فرقان جو تھا وہ پیش کیا کہ جب تمہیں حق کا علم ہو جائے اس کتاب کے ذریعے سے، پھر اس حق کو زبان پر لانے کا نام عدل ہے. یہ نہیں کہ میں نے پتا تے ہے سچی گل کیڑی ہے پر ہن میں کو نہیں سکتا نا میرے، اس لیے قرآن نے یہ علیحدہ علیحدہ کر کے بتایا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ. ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، جو جی چاہے ہو. وہ حق زبان پہ لاتے ہیں اس لیے کہ مومن عادل ہوتا ہے، اور پھر اس حق کے ساتھ کھڑے ہو کے مصیبتیں برداشت کرنے کا نام وفا ہے. یہ لبیک یا رسول اللہ پان کھا کے کہنا اور ہے، اسلام کے ساتھ وفاداری کسی اور چیز کا نام ہے. آج صرف میں نے یہ دونوں ڈیفینیشنز آپ کے سامنے رکھی ہیں، عادل کی بھی اور وفا کی بھی. تو وہ بات وہاں سے کہ جب یہودیوں نے کہا کہ یہ تو امیین کے لیے ہیں، جزیرۃ العرب کے لیے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ اب یہ ڈنڈی نہ مارو کہ قرآن کی آدھی آدھی آیتیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے فساد کرتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ بھی اہل کتاب سے اللہ نے فرمایا پہلے پارے میں کہ کچھ آیتوں پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. ہم نے وہ رسول بھیجا ہے جو اب کائنات کے انسانوں کے لیے کافی ہے، تاکہ کسی دوسرے نبی کی گنجائش ہی ختم ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو مکہ مدینے والوں کے لیے رسول تھے، جزیرۃ العرب کے لیے رسول تھے. قرآن نے کہا کافۃ للناس، یہ رسول اب کائنات کے انسانوں کے لیے کافی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان اپنے بندے پہ اتارا.
للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام عالمین کو تنبیہ کریں، اللہ سے ڈرائیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہودیوں نے ایک اعتراض کیا، میرے اللہ نے اتنی آیتیں قرآن میں نازل کی، کہ یہ تم نے کیا بکواس کر دی ہے کہ یہ نبی صرف جزیرۃ العرب کے لیے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ پیغمبر عالمین کے لیے آئے ہیں، یہ صرف لیکن ہمارے بچے جو باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آج بھی کئی بچے ہمیں فون پہ پوچھتے ہیں جی وہ سورہ جمعہ کی یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو جی یہ نبی تو اس علاقے کے لیے تھے، یہ کون سے پوری دنیا کے لیے؟ تو اس لیے قرآن کریم سے بھائی واسطہ رکھیں، رابطہ رکھیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ دین تو اس دور کے لیے تھا، یہ آج جو جدید دور ہے اس کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ وقت چونکہ تھوڑا رہ گیا، میں اگلی آیت کا پہلا حصہ صرف عرض کر دوں۔ میرے اللہ نے فرمایا وَآخَرِينَ مِن، آگے ہے نا وہ کہ یہ رسول جو ہیں انہی میں سے ہیں، اس پہ میں نے پورا ایک جمعہ پڑھایا تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہارے اوپر قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کا علم عطا کرتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں دانائی عطا کرتے ہیں۔ اچھا مجھے کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے، کئی لوگ آپ سے ملیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں پاکی بھی میرے نبی نے دینی ہے، تمہیں اس کتاب کا علم بھی میرے نبی نے دینا ہے، تمہیں حکمت بھی میرے رسول نے دینی ہے۔ عجیب بات ہے نا، بندہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں تھے، جب تک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے خیرات نہیں ملی تھی نا، اس وقت تم گمراہ تھے۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تزکیہ، یہ سب کچھ تو ہمارے رسول نے تمہیں عطا کی۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور تم میں کچھ بعد میں آئیں گے نا، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی تمہارے ساتھ نہیں ملے، مخاطب تو اس دور کے لوگ ہیں نا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو تمہارے بعد میں آنے والے، جو لوگ تمہارے بعد میں، وآخرین منہم، جو تم میں سے بعد میں آنے والے ہیں، لما یلحقوا بہم، جن کی ابھی تمہارے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، ظاہر ہے جو آئیں گے ہی بعد میں تو پھر ملاقات بھی تو بعد میں ہی ہوگی۔ آئے ہائے ہائے، یہ جو چاروں کام ہیں، تزکیہ کا، قرآن سکھانے کا، علم کا، حکمت کا، جیسے وہ تمہیں سکھاتے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی ویسے ہی عطا کریں گے۔ اب وہ کافۃ للناس اگر سمجھ میں آ جائے، یہ نہیں ہے کہ تمہیں سکھا کے چلے گا تو بعد والوں کا کیا بنے گا۔ قرآن کہتا ہے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی فیض ہے جو تمہارے لیے ہے۔ اور اگلی آیت، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس پہ فرما دے۔ اچھا یہ جو پہلے لوگ ہیں ان کو تو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، بھائی یہ جو بعد میں آنے والے ہیں نا، جنہوں نے بعد میں ملنا ہے، جنہوں نے بعد میں فیض لینا ہے، ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ بعد میں آنے والوں کو بھی یہی فیض ملے گا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس پہ کر دے۔
واللہ فضل العظیم، اور وہ فضل عظیم فرمانے والا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو آج آپ نے سیکھی ہیں کہ کسی کے پاس تمام دنیا کا علم موجود ہو، لیکن اس کے پاس اگر آسمانی کتاب کا علم نہیں ہے تو اس دور میں بھی ان کو جاہل کہا جاتا تھا، آج بھی ان کو جاہل ہی کہا جائے گا جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر یہود و نصارہ آج کہتے ہیں کہ یہ تو اس دور کے لوگوں کے لیے نبی بھیجے گئے تھے، قرآن کہتے ہیں نہیں، یہ عالمین کے لیے، یہ انسانوں کے لیے کافی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور باقی تمہیں جو کچھ بھی ملنا ہے وہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، ان کو بھی وہاں سے ملا تھا اور بعد میں آنے والوں کو بھی انہی سے ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔